بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے طلبہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مائی سیلف عبداللہ غازی فرام زاویہ اسکول سسٹم ملتان۔ بیٹا آج ہم انشاءاللہ لیکچر نمبر 24 میں مختصر جوابات، ہماری جو تیسری نظم برسات کی بہاریں اس کا مرکزی خیال، اور اس کے ساتھ ہماری جو پہلی کہانی ہے شیر کا گھر، اس کا مطالعہ کریں گے۔ بیٹا چونکہ ہم نے مختصر جوابات پچھلے لیسن میں کر لیے تھے، اور مرکزی خیال جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کروا دیتا ہوں۔ مرکزی خیال دیکھیں بیٹا۔ شاعر فطرت نذیر اکبر آبادی برسات کے تذکرے کرتے ہیں کہ ہر طرف بارش برس رہی ہے، سبزہ لہلہا رہا ہے، بادل آسمانوں پر اور پرندے زمین پر خوشیاں مناتے نظر آتے ہیں۔ ہر چیز پر بہار کا رنگ نمایاں ہو گیا ہے، ہر سو سبز دسترخوان بچھا دکھائی دے رہا ہے، جو اللہ کی کمال قدرت کی علامت ہے۔ اچھا بیٹا، اس میں ایک چیز نوٹ کر لیں کہ جو سوال ہے نا آپ کا اردو کے پیپر کا، ٹھیک ہے، اس میں ہوتا ہے کہ نظم کا خلاصہ لکھیں یا مرکزی خیال۔ تو بیٹا جو خلاصہ ہے وہ ساری نظم کا ہوتا ہے، اور مرکزی خیال وہ بنیادی تصور ہوتا ہے جس کو بنیاد بنا کر کوئی شاعر یا مصنف کہانی یا نظم لکھتا ہے، اور وہ ساری کہانی یا وہ ساری نظم اس کے ارد گرد گھومتی ہے۔ تو وہ چند ایک لائن کا ہوتا ہے، 2 یا 3 بس، اس سے زیادہ نہیں۔ بعض بچے مرکزی خیال لکھتے وقت جو ہے نا اس کو وہ بہت بڑھا چڑھا دیتے ہیں۔ اور دوسری بات رہی خلاصہ کی، تو خلاصے میں بیٹا آپ نے جو جتنے بھی اشعار ہیں ان کا مفہوم جمع کر لیں تو وہ آپ کا خلاصہ ہو جائے گا۔ یعنی سارے اشعار بالترتیب ان کو آپ نے جملوں کی صورت میں مفہوم ان کا ادا کر دیں، وہ خلاصہ بن جائے گا۔ تو یہ مرکزی خیال اور خلاصے میں فرق پتہ ہونا چاہیے بیٹا۔ یہ 5 نمبر کا سوال ہے، اور آپ نے ہمیشہ مرکزی خیال کو ہی پریفر کرنا ہے۔ اور بیٹا اس کے ساتھ جو ہماری پہلی کہانی شیر کا گھر، وہ آپ نے اردو قواعد و انشاء سے اس کا مطالعہ کرنا ہے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔